عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا مطلب ہے ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر لوگوں کو صحت یاب کیا کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں بیان فرماتے ہیں، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اور پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا۔ وہ کہنے لگیں، تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگیں، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہ لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ بس وہ حمل سے ہو گئیں، اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذاہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت مریم بہت عبادت گزار تھیں، انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اگر تم ایماندار ہو۔ تو وہ بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، اور پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور لوگ اس کے بعد بھی کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر رہے، البتہ ایک نے خیانت کی۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کا چرچا ہونے لگا، یہودی عالم اور بادشاہ پریشان تھے کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا، بادشاہت کے ساتھ ساتھ دینی امور بھی ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو یہودی عالم بادشاہ کے پاس گئے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھڑکانے لگے اور کہنے لگے وہ خود کو یہود کا
بادشاہ کہتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی وہ روم کا گورنر تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور 30 دینار پر حضرت عیسیٰ کے شاگرد یہودا اسکریوتی کو تیار کر لیا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ بیت المقدس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا کی رہنمائی میں وہاں پہنچے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگردوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے حضرت عیسیٰ کے شاگرد پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ حکومتی اہلکار، یہودی، حتیٰ کہ شاگردوں نے بھی عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو پھانسی چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ انہیں سولی دیا، بس ان کو شبہ پڑ گیا۔ اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں انہیں حقیقت کا حال کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے قتل ہو گئے اور عیسائی کہتے تھے وہ 3 دن مردہ رہے، پھر زندہ ہونے کے بعد آسمانوں پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی تردید کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہودی غالب آ گئے اور دین عیسوی پر پابندی لگا دی، البتہ لوگ خفیہ طور پر آگاہی حاصل کرتے رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔